بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ متقدمین صوفیہ یعنی وہ حضرات، وہ اہل علم اور صاحبان ذوق حضرات جنہوں نے تصوف کو ایک ڈسپلن کی شکل دی، ان کا نصاب تصوف یا ان کا تصوف جو ہے وہ پہلے سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ کون سے مقاصد تھے جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈسپلن بنایا۔ تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تصوف کی تاریخ پر ایک نظر یا ایک تنقیدی نظر ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ متقدمین صوفیہ سے ہماری مراد ہے دوسری صدی ہجری وغیرہ میں کچھ بڑے لوگ، دوسری صدی ہجری میں کچھ بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آ جانے والی بعض خرابیوں یا ان کے اندر خرابی پیدا ہو جانے کے بعض اندیشوں کا پیشگی ادراک کیا۔ اس کی تفصیل ہم پچھلی گفتگو میں عرض کر چکے ہیں۔ تو ان حضرات نے تصوف کو ایک عملی ڈسپلن کے طور پر ایک اخلاقی طریق کی حیثیت سے شروع کیا، اور عملی ڈسپلن سے مراد یہ کہ ان کے کچھ عملی مقاصد تھے جن کو یہ دین کے معروف اعمال کے ذریعے سے حاصل کرتے تھے۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ مقاصد تو دین سے ثابت ہوں، لیکن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے ذرائع وہ دین کے مجموعے اعمال سے باہر جا کر اختیار کریں۔ تو دین کے جتنے جو بھی معروف اعمال تھے، جن اعمال کا رواج مسلمانوں کے ہر طبقے میں تھا، جن اعمال کی شناخت دینی اعمال کی تھی، ان حضرات نے خود کو سختی سے انہی اعمال تک محدود رکھ کر دین کے ان مقاصد کا نفسیاتی، اخلاقی اور ذہنی احیاء کرنے کی کوشش کی جن مقاصد کو دین کے بارے میں مطلب جن مقاصد کو دین کی ترجمانی کرنے والے اداروں نے یا تو نظر انداز کر رکھا تھا یا انہیں وہ اہمیت نہیں دی جس اہمیت کے یہ مقاصد مستحق تھے۔ تو ان حضرات کا پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے دین ہی کے نہایت حقیقی اور بنیادی مقاصد کا احیاء کیا، اس کی یاد دہانی کروائی، اس کے اوپر جو غفلت اور فراموشی کی گرد بیٹھنے لگی تھی اس گرد کو جھاڑا، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہی اعمال کو ذریعہ بنایا جن اعمال کو مثال کے طور پر ان مقاصد سے غفلت برتنے والوں نے بھی اختیار کیا ہوا تھا۔ تو وہ مقاصد ابتدائی صورت میں دو تھے، ایک ذکر اور ایک زہد۔ اسی وجہ سے اولین صوفیہ اصحاب ذکر اور اہل زہد کا کہلایا کرتے تھے۔ کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ذکر کو اس کے مسنون اعمال کے ساتھ
ایسی یکسوئی اور اتنی آمادگی سے انجام دیا جائے کہ وہ ذکر صرف عمل کی حد تک محدود رہنے کی بجائے ذہن میں مرکزی خیال اور طبیعت میں بنیادی حال کی صورت اختیار کر لے۔ کیونکہ دین آپ سمجھتے ہیں، دین کا مطلب ہے آدمی کو پورا کا پورا اللہ والا بنانے کی دعوت، اور اس کے پورے اللہ والے بننے کے لیے درکار خیالات، تصورات، اعمال اور اخلاق کی فراہمی کا ذمہ لینا، یہ دین ہے۔ تو ان حضرات نے دین کو اس کی اس بائنڈنگ اور اس کفالت کرنے والی حتمی حیثیت دے کر مقصود یہ بنایا کہ دین کے ساتھ تعلق میں ہر طرح کی خرابیوں کا واحد سبب اللہ کے ساتھ تعلق میں در آنے والی کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرد یا کوئی جماعت دینی تنزل اور بحران میں مبتلا ہو جائے اور اس کا سب سے بڑا سبب خدا فراموشی نہ ہو یا اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب بجا لانے کے فریضے سے غفلت نہ ہو۔ یعنی اللہ کی طرف یکسوئی میں خلل پڑے گا تو دین میں مختلف نوعیت کی ایک دوسرے سے مختلف نظر آنے والی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ یہ تشخیص حضرات صوفیہ نے کی یا صوفیہ متقدمین نے کی، اور ظاہر ہے کہ یہ تشخیص دینی خرابیوں کے تجزیے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، یہ تشخیص ہر طریقے تجزیہ کی روح سے درست ہے کہ دینی خرابی، جیسے ہر خرابی، اگر دنیا میرا مقصود ہے، اگر میں اپنے آپ کو دنیا کی حدوں میں محدود کر کے ڈیفائن کرتا ہوں تو میرے اور دنیا میں آ جانے والی خرابیاں اسی اصل پہ متعین ہوں گی نا کہ یقیناً دنیا کے ساتھ میرے تعلق میں کسی طرح کا کسی درجے میں تعلق جو ہے وہ مجروح ہوا ہے، کمزور پڑا ہے۔ تو ایک تو ان حضرات کی تشخیص یہ تھی کہ ہر خرابی کا الگ سے علاج کرنے کی بجائے زیادہ مؤثر اور زیادہ محفوظ اور زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ تعلق مع اللہ میں آ جانے والی اس کمزوری کو دور کیا جائے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے جو اس خرابی یا ان خرابیوں کا سبب بنی ہے۔ اس میں صوفیہ تمام علماء سے ممتاز ہیں۔ تو دوسرا جو ہے یہ جو ذکر ہے، ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر اپنے واقع ہونے میں عمل ہے، اپنے کامل ہونے میں حال ہے، اپنے صادق ہونے میں خیال ہے۔ ٹھیک ہے نا کہ ذکر کا وقوع عمل کی شکل میں ہے، ذکر میں صداقت اس کے خیال کی حیثیت سے راسخ ہو جانے میں ہے، یعنی اس کے ذہن میں مرکزی حیثیت اختیار کر لینے میں ہے، اور اس کا کمال اس کے حال میں ڈھل جانے سے ہے، یعنی قلب میں بنیادی مرتبہ حاصل کر لینے سے ہے۔ تو یہ ذکر یعنی خدا کی یاد، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کا پہلا تقاضا اور بنیادی ترین ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عمل کے طور پہ کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذکر کے سنت فعل ذکر کے عین مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ذکر کے دائرے سے تجاوز کیے بغیر، یعنی
ذکر اگر ایک کلمہ ہے تو اس کلمے کا اظہار زبان رسالت علیہ السلام سے ہونا ضروری ہے۔ ذکر اگر ایک خیال ہے تو اس خیال کا اثبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مستند ذریعے سے ہونا ضروری ہے۔ اور ذکر حال کیسے بنتا ہے؟ اس حال بننے کے بعد کی صورت اور اس حال بننے کے تشکیلی مراحل وہ سب کے سب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعتماد اور تیقن کے ساتھ منسوب ہونے ضروری ہیں۔ اور یہ ضرورت ایسی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہا کر کے کسی بڑے سے بڑے حوالے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب جیسے احکام میں قیاس کے عمل میں ہم کسی صحابی پہ رک جاتے ہیں تو ہمارا قیاس درست ہے، لیکن یہ جو ذکر ہے، یہ جو تعلق باللہ کو نبھانے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے واحد اور مجموعی وسیلہ ہے، اس کے لفظ سے لے کر معنی تک اور معنی سے لے کر کیفیت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی چاہیے، بیچ میں کہیں نہیں رکنی چاہیے۔ یہ تھا صوفیہ متقدمین کا تصور ذکر۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر میں پہلا درجہ کلمات ذکر کا ہے، تو کلمات ذکر یا نصاب ذکر وہ مسنون اذکار تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ، اور یہ فطری ہے، مطلب یہ معرفت فطری معرفت ہے، یہ بدیہی معرفت ہے کہ کوئی بھی اہم کام خود کو خیال بناتا ہے اور حال میں ڈھالتا ہے، کیونکہ میں جس بھی کام کو اہمیت دوں گا اس کی اہمیت میرے ذہن اور قلب کو دونوں کو مشغول رکھے گی۔ تو ذکر سب سے اہم کام ہے، یعنی کسی دیندار آدمی کا کوئی بھی کام ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے کیے جانے والے سارے کام ذکر کی نوع کے افراد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب ذکر ہی کے لیے ہیں، ذکر ہی سے پھوٹے ہیں، ذکر ہی پر تمام ہوتے ہیں۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اس میں کلمات ذکر کا مسنون ہونا، معانی ذکر، معارف ذکر، حقائق ذکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے ثابت ہونا، اور احوال ذکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور شمائل مقدسہ کا شاہد اور مصدق ہونا، یہ لازمی تھا صوفیہ متقدمین کے نزدیک۔ اسی لیے ان کے یہاں ذکر کے خیال بن جانے کے بعد کے جو ثانوی اظہارات ہیں وہ فلسفیانہ نہیں تھے، وہ سادہ دینی حقائق کو گویا ایک حضور شدید کے ساتھ بیان کرنے والی عبارتوں کی طرح تھے۔ تو اور اسی طرح احوال ذکر کا جو بیان ملتا ہے ان میں کوئی بیان ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بنائی ہوئی صحابہ کی جلوتوں تک معروف نہ ہوں۔ واضح ہے نہیں بات؟ اس کے پرانے یا پہلے صوفیہ سختی سے پابند تھے، اور اس کی خلاف ورزی کی شاید اس مین اسٹریم میں کوئی صورت نظر نہ آئے۔ اس میں کہیں نہ کچھ کمزوری کے پہلو تو نظر آ سکتے ہیں،
لیکن اس میں انحراف اور تجاوز کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ دیکھیں، اتباع سنت ایک پروجیکٹ ہے، اس اتباع سنت میں کمی یقینی ہے، تجاوز ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہلو سے تو وہاں بھی کچھ چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو مختصر یہ کہ ان حضرات کا تصور ذکر اور اس تصور کی بنیاد پر قائم ہونے والا پورا نظام فکر و عمل یہ تھا کہ اللہ کی طرف یکسو رہو، پورے ذہن کے ساتھ، پورے قلب کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، اور اس مجموعی یکسوئی کے ساتھ پھر چاہے جو بھی عمل کرو، تمہارا وہ عمل ذکر ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ان لوگوں نے انتہائی کامیابی پر جا کر عمل میں لا کے دکھایا، اور اس قدر اور اس اصل کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنے اور لوگوں کے ہم ذوق اور ہم مقصد لوگوں کے حلقے بنانے میں بہت بے مثل قسم کی کامیابی حاصل کی، اور ان کے انداز میں ایک جیسے ایک تہداری سی تھی، وہ یہ کہ کچھ لوگ ان سے متعلق ہوتے تھے ان کے اندرونی سرکل کا فرد بن جانے کے لیے، یعنی ذکر اور زہد میں کمال حاصل کرنے کی طلب لے کر اسے پورا کروانے کے لیے ان لوگوں سے متعلق ہوتے تھے۔ تو یہ اہل تعلق ہی صوفیہ تھے۔ کچھ لوگ جو ان کے انر سرکل میں نہیں آتے تھے اور طلب کمال اپنے اندر نہیں پیدا کر پاتے تھے، صوفیہ کے بنائے ہوئے اس ڈسپلن اور ان کی طرف سے پیش کی جانے والی اس دعوت نے انہیں بھی متاثر کیا، یعنی علماء وغیرہ میں دنیا کی طرف رغبت کے جتنے مواقع پیدا ہو گئے تھے، ان حضرات کی وجہ سے دنیا کی طرف رغبت کا وہ سیلاب اپنی رفتار برقرار نہ رکھ پایا۔ تو ان لوگوں نے گویا اپنے سے رسمی طور پر غیر متعلق لوگوں کی تربیت میں بھی ایک بالواسطہ کردار ادا کیا، کیونکہ انہوں نے اسلام دین اور خود نفس انسانیت کی ایک انتہائی بنیادی قدر کو فعال کر کے دکھایا۔ یہ صرف دینی بات نہیں ہے کہ جو مانتے ہو ویسے بن جاؤ، یہ ایک انسان کا اپنے بارے میں تصور قائم کرنے کا جو بھی چینل ہو، وہ چینل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کرتے ہو ویسا سوچنے والے بنو، جو سوچتے ہو ویسا ہونے والے بن جاؤ۔ تو یہ جو انسانی کلیت کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا جو کارنامہ ہے، وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے اصلی استحقاق کے ساتھ صوفیہ متقدمین نے انجام دیا۔ دوسرا جو اصول تھا وہ تھا زہد۔ یہ دونوں آپس میں جڑواں اصول ہیں، جڑواں ان معنوں میں کہ زہد کے بغیر ذکر سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے تعلق کے جو مختلف چینلز ہیں نا، ان میں جو سب سے کشادہ اور سب دیگر چینلز کا احاطہ کر لینے والا چینل ہے وہ ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے، جو تعلق باللہ کے جوہر اصلی کی حیثیت رکھتا ہے، اس ذکر کا قیام، اس ذکر کا شعور اور اس ذکر سے وابستگی کی کوئی جینوین صورت
زہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جس مستقل اور مسلسل اور ہمہ حال یکسوئی کا دین تقاضا کرتا ہے، وہ یکسوئی محبت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی اللہ سے ایسی محبت جو اس کی طرف یکسو رکھے، اور یہ ہر آدمی کے تجربے میں ہے کہ یکسوئی کی پرورش اور یکسوئی کا قیام محبت کے ماحول اور محبت کی زمین پر ہوتا ہے۔ صرف محبوب ہے جو کبھی نہیں بھولتا، مطاع بھول جاتا ہے، حاکم بھول جاتا ہے، استاد بھول جاتا ہے، محبوب کبھی نہیں بھولتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو دنیا ایک ایسی چیز ہے جس میں محبوب بننے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی دنیا میں محبوبیت کا عنصر بطور آزمائش کے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ سے وہ محبت جو بنائے ذکر ہے، جو اساس تعلق ہے، اس کو اصل چیلنج دنیا سے درپیش ہے، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو حاصل ہو کر بھی محبوب ہے اور حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی محبوب ہے۔ تو جب تک اس جعلی محبوب سے بے رغبتی کا تعلق نہیں رکھو گے، اس وقت تک محبوب حقیقی سے تعلق کی استعداد سے محروم رہ جاؤ گے۔ تو ان معنوں میں زہد کہتے کہ زہد غریبی اختیار کرنے، مسکینی کو اپنا شعار بنا لینے کا نام نہیں ہے۔ زہد اللہ کی نعمتوں کو جو دنیاوی مظاہر کی شکل میں ہیں، چیزوں کی صورت میں ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام قرار دینے والا رویہ نہیں ہے۔ زہد کا مطلب ہے کہ مجھے دنیا اس پہلو سے، صرف اس پہلو سے قبول ہے کہ وہ اللہ کی مذکر بن جائے۔ یہ دنیا جس قدر اپنے حصول اور فقدان دونوں صورتوں میں مجھے اللہ کی یاد دلاتی رہے گی، شکر اور صبر پہ ابھارتی رہے گی، اس وقت تک یہ بہت قیمتی ہے۔ لیکن دنیا کا وہ حصہ جو مجھے اللہ کی غفلت اور نافرمانی میں مبتلا کر سکتا ہے یا کرتا ہے، اس سے مجھے دوری کا تعلق بنانا ہے۔ یعنی اس طرح بنانا ہے کہ دنیا میری موجب شکر ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ تو بنی رہے، لیکن دنیا میرے دل کی متاع نہ بنے۔ یعنی نعمت بھی محبوب ہونا حرام ہے، کیونکہ وہ منعم کی محبت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو نعمت شکر کی مستحق ہے، محبت کی نہیں۔ نعمت سے شکر ادا کرتا ہوں، نعمت کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ تو دنیا کو محبوب بننے سے روکنے والا مزاج اور بنیادی قدر، اس کا عنوان زہد ہے۔ واضح ہے نا کہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں دنیا کو اس کا شریک نہ بننے دو۔ تو اللہ کے ساتھ جس طرح شرکت اطاعت اور شرکت عبادت بری ہے، اسی طرح شرکت محبت بھی بہت قبیح ہے اور بہت شرمندہ کرنے والی اور خلاف غیرت ہے۔ تو زہد کہتے ہیں حمیت بندگی کو، تعلق باللہ سے پیدا ہونے والی غیرت کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والے رویے کو۔ اب اس میں جیسے پچھلی مرتبہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، جو اپنے وقت کے بہترین علماء میں سے تھے، بہترین فقہا میں سے تھے، بہترین محدثین میں سے تھے، اور تاریخ کے بھی بہت ماہر تھے۔ مطلب یہ کہ جتنے علمی افتخار ہو سکتے ہیں وہ سب انہیں نصیب تھے۔
تو وہ سید الصوفیہ ہیں، تو ان کا کیا مسئلہ تھا، یا ان کا مسئلہ کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے آخر ہمارا کون سا مسئلہ تشخیص کیا تھا اور اس کا علاج تجویز فرمایا تھا. تو وہ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اللہ کو محبوب رکھنے والی روایت اور مزاج میں ذوف پیدا ہو چلا تھا، اور وہ جیسے قدرتی سا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی نظریہ پاور کے اسٹرکچر میں آ جاتا ہے، جب بھی کوئی نظریہ دنیا میں غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اس نظریے کے ماننے والوں میں اس نظریے میں موجود بعض مقاصد کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی دنیاوی کامیابی بڑا امتحان ہے ناکامی کے مقابلے میں. تو جب اسلام کے پاور اسٹرکچرز بن گئے، مطلب بادشاہت مضبوط ہو گئی، ادارے مضبوط ہو گئے، سوسائٹی میں ایک چمک دمک پیدا ہو گئی، یعنی سوسائٹی کے ادارے، اسٹیٹ کے ادارے، یہ سب اچھی طرح اسٹیبلش ہو گئے، معیشت بہت بہتر ہو گئی. جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ریاست اور معاشرے دونوں کو اپنی اقدار پر قائم رکھنے کے لیے، وہ معیشت بہت بہتر ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ایک محبانہ تعلق کا مزاج تھا، وہ دنیا کی چمک دمک اور دنیا پر غلبہ پا لینے کی لذت کے نتیجے میں کمزور پڑنا ہی تھا. اس کی دانستہ ذمہ داری کسی پہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دنیا پر غلبہ اور دنیاوی خوشحالی یہ تعلق باللہ کو اجتماعی اسکیل پر متاثر ضرور کرتی ہے. اجتماعی اسکیل پر فرد ہوتے ہیں کچھ جو اس سے بچے رہتے ہیں، لیکن جو آرڈر آف دا ڈے ہوتا ہے نا، وہ تو اجتماع سے تشکیل پاتا ہے، افراد سے تھوڑی. تو وہ پیدا ہو چلا تھا، اور اس کی لپیٹ میں پھر اس اجتماعیت میں مرکزی کردار ادا کرنے یا کر سکنے والی بعض شخصیتوں کے لپیٹ میں آ جانے کے شواہد پیدا ہو چکے تھے. تو اس بحران کا ادراک کرتے ہوئے حسن بصری صاحب نے پہلا جو قدم اٹھایا، اور کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان، ان کا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہیں، مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ کی اس مقصودیت اور اس مطلوبیت میں جسے بھی تم رکاوٹ بناؤ گے، اس رکاوٹ کو گرایا جائے گا. یعنی اللہ کی طرف یکسوئی رکھنے کے لیے کے راستے میں جو دیواریں چاہے وہ مقدس ہوں چاہے دنیاوی ہوں، انہیں گرایا جائے گا. اللہ کے ساتھ تعلق کو اس کی اپنی شرط کے مطابق خالص رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی پوری استعداد بندگی کے ساتھ اس طرح کا علاقہ، اس طرح کا تعلق رکھو کہ تمہیں یہ لگے کہ گویا تم اس کے ایک بلا مزاحمت حضور میں ہو، تمہارے اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. تو اس کو حسن بصری نے اپنے نظام، اگر اس کو تصوف کا ہم نام دیں، کیونکہ اب وہ تصوف کے نام سے معروف ہے، تو ہم یہ کہیں کہ تصوف کا بیج حسن بصری نے ڈالا، اور وہ بیج یہ تھا کہ تعلق باللہ میں ملاوٹ نہ آنے دینا، اس میں رخنا نہ پڑنے دینا، اس میں تعطل کو جگہ نہ بنانے دینا، اس کو مسلسل رکھنا، اس کو مستقل رکھنا، اس کو مطلق رکھنا،
اور اللہ کی حضوری کے احساس کو اپنے علم، اپنے عمل اور اپنے احوال کا واحد کفیل بنانا۔ یہاں سے پھر جیسے اس جماعت نے، جو ان کی ہم عصر جماعت تھی، اس نے یہ دو اقدار عملی، یعنی عمل میں آ سکنے والی اقدار بنائیں کہ ذکر میں ترقی، ذکر میں رسوخ پیدا کرو، زہد کے ساتھ مناسبت پیدا کرو۔ اس کو ایک اور طرح سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں آپ کبھی دیکھتے ہیں، غور کیجئے، یعنی کہ ان لوگوں کی بصیرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں میں بہتیرے مکاتب فکر ہیں، ان سب میں بے شمار علماء ہیں، ان مکاتب فکر کی حقانیت ثابت کرنے والے مناظرہ بازوں کی ایک کھیپ لگی ہوئی ہے، لیکن ذرا سا ایک معیار اپلائی کر کے دیکھیے کہ ہر مکتبہ فکر اصل میں کسی شخصیت سے تعلق کا نتیجہ ہے، اللہ سے تعلق کا نہیں۔ تو کسی بھی شخصیت سے، تو تمام مکاتب فکر کی ببلیوگرافی بنا لیں، تمام ببلیوگرافی مطلب کتابیات، ان کے لٹریچر کی پوری تفصیل، اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ کا کتنا حصہ ہے، اللہ کی کتاب کا کتنا حصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حصہ ہے، اور ان کی ممدوح شخصیتوں اور ان کے اماموں کا کتنا حصہ ہے، تو آپ کو شرم آنے لگے۔ پھر یہ کہ میرا کوئی تعلق کسی شخصیت سے ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی بنیاد پہ کے حوالے سے میں حنفی ہوں، تو امام ابو حنیفہ سے تعلق، اگر تعلق باللہ میں ذہنی، عملی اور احوالی ترقی میں معاون ثابت نہیں ہوتا تو ابو حنیفہ میرے بت ہیں۔ آپ سمجھیں؟ تو اس معیار پہ سب کو چیک کر دیکھیں، جس کا بھی تم نام لیتے ہو اس ہستی کے ساتھ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ تعلق کی تعمیر میں بلڈنگ بلاکس کا یقینی اور حتمی اور بالکل ظاہر ہو جانے والا وسیلہ ہے یا نہیں ہے، تو 99% امت فارغ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ یہ کیا، یہ کوئی آئیڈیالزم ہے، یہ کوئی پریکٹس نہ کیا جا سکنے والا آئیڈیالزم ہے کہ اللہ کو میرے خیالات کا منتہا، میرے احساسات و جذبات کا مبدأ و مرجع ہونا چاہیے۔ اللہ کو ماننے کا یہ فطری حق نہیں ہے، یعنی تم نے اللہ کو مانا ہے، تم نے کوئی نعوذ باللہ نواز شریف کو تھوڑی مانا ہے کہ تم اس میں حد بندیاں کرو تعلق میں۔ تو اللہ کو مانا ہے جو کہتا ہے کہ کل وجود کو میرے حضور میں صرف کرو، میرے غیاب پر خرچ کرو، اسے مانا ہے تم نے۔ تو کیا وہ یہ تقاضا نہیں ہے اس کو مان لینے کے بعد اس سے تعلق کا دعویٰ کرنے میں یہ ثبوت نہیں درکار کہ دیکھ لو اللہ میرے ذہن کا بھی مرکز ہے اور میرے احساسات و جذبات کی بھی منزل اور منتہا اور سبب ہے۔ جو چیز میرے احساسات اور جذبات کے نظام میں مرکزیت نہیں رکھتی، میں نے اسے مانا نہیں ہے، پھر میں نے خود کو مانا ہے، خود کو ماننے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ جو چیز میرے اندر ایک احوالی فنائیت نہیں پیدا کرتی، اس چیز کو ماننے کا، یعنی اس چیز کو اپنے لیے بائنڈنگ ماننے کا، اپنی منزل مقصود ماننے کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے کل بندگی بن کر اللہ کو مانا ہے،
میں نے اپنے وجود کے ایک ایک جز کو اس پر نثار کر کے اسے مانا ہے۔ تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تمہیں کتنا محبوب ہے، اللہ تمہیں کتنا رلاتا اور ہنساتا ہے، اللہ تمہیں کیسے جگاتا اور سلاتا ہے، اللہ کیسے تمہارے نظام جذبات و احساسات کو چلا رہا ہے اپنے تعلق کی بنیاد پر، اللہ کیسے تمہارے سارے سسٹم آف تھنکنگ کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہے، خود کو اس کی منزل بنا کر۔ اس معیار پہ ذرا چیک کریں، مطلب یہ کہ اس کے لیے رونے والے بہت ہیں، اس کے لیے ہنسنے والے بہت ہیں، فلاں کے لیے جذبات میں آنے والے بہت ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں اپنے سارے تعلقات سمیت تجھ پر نثار، میں جن سے تعلق رکھتا ہوں وہ بھی تجھ پر نثار تھے، اور ان کے ساتھ تعلق کی برکت سے میں بھی تجھ پر نثار ہوں۔ کون ہے کہنے والا؟ کس کے مذہبی جذبات خدا مرکز ہیں؟ مذہبی جذبات یعنی اپنے اپنے مکتبہ فکر کے پیٹنٹ جذبات، کس کے مذہبی جذبات اللہ مرکز ہیں؟ یعنی وہ اللہ کی محبت سے پھوٹ رہے ہیں اور اللہ کی محبت پہ تمام ہو رہے ہیں، اور اس دائرۂ محبت کی تکمیل کے عملی مظاہر رکھتے ہیں، علمی شواہد رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم میں کوئی کہ بھئی تم اپنا سنی ہونا ثابت کرو، تم اپنا شیعہ ہونا ثابت کرو، تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو رات رات بھر اس کے ثبوت کی لائن لگا دیں گے، لیکن ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم ذرا اللہ کی شان بیان کرو، فلاں امام فلاں مقتدی کی شان اگر ان سے پوچھی جائے تو یہ صبح کر دیں گے شام سے۔ ان سے کہا جائے کہ اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کی کتاب کے فضائل بیان کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر کی بے ساکھیاں دیے بغیر افضل و اعظم ثابت کرو۔ تو بخدا یہ گونگے ہیں۔ تو اب یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، اس چیز کا پیشگی ادراک کچھ لوگوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کی معبودیت بھی الحمدللہ قائم ہے، اللہ کی معرفتوں کا بھی الحمدللہ پھیلاؤ موجود ہے صحیح صورتوں میں، اللہ کی محبوبیت کو اسٹیبلش کر دیا جائے، اور اس کی معرفت اور اس کی خشیت دونوں کو اس کے لیے ایسا بنا دیا جائے جیسے جنت میں اڑنے والے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کو وہ بہشتی پرندہ فرض کیا جائے، اور اس کی معرفت اور خشیت کو اس پرندے کی پرواز کے لیے درکار دو پروں کی حیثیت دے دی جائے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کرنا ضروری نہیں تھا، یہ کرنا دین کا تقاضا نہیں تھا، یہ کرنا اللہ سے تعلق کا لازمہ نہیں تھا، یہ ان حضرات نے کیا ہے۔ اور انہوں نے اچھا یہ سب کچھ کیا یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے، ایک مجدد وہ ہوگا جو ذہن کو اللہ والا بنا دے، بہت بڑا مجدد ہے۔ ایک مجدد وہ ہوگا جو ارادے کو اللہ کی طرف یکسو کر دے، بہت بڑا محسن ہے، بہت بڑا مجدد ہے۔ تو وہ آدمی کس درجے کا مجدد ہوگا؟ جو قلب کو اللہ کے حضور میں جھکا رکھے، اس کی یاد سے بھرا رکھے، اس کی حرارت سے سرگرم رکھے۔ یہ کتنا بڑا مجدد ہوگا؟ کیونکہ قلب سے بڑی بائنڈنگ فیکلٹی نہ ذہن ہے نہ ارادہ ہے۔ تو آدمی کا ذہن بھی اس کے قلب کا نوکر ہے، آدمی کا ارادہ بھی اس کے قلب کا چاکر ہے۔ تو اب جو قلب یعنی تمہارے مرکز وجود میں انقلاب پیدا کر دے للہیت کا، وہ کتنا بڑا مجدد ہوگا؟
تو یہ صوفیہ متقدمین تھے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو عبداللہ ہونا تعلیم کر دیا، تلقین کر دیا، بلکہ اس حقیقت بندگی کو ہمارے قلب میں جذب کرنے کا راستہ دکھا دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سے تعلق کی یہ اقدار سیگانہ ہیں، یہ 3 قدریں ہیں، اللہ سے تعلق کے یہ 3 پیرائے ہیں، معرفت، خشیت اور محبت، کہ اللہ کی معرفت میں غلطی نہ کرو، اللہ کی خشیت میں سنگ دلی نہ کرو، اللہ کی محبت میں بے پرواہی اور غداری نہ کرو۔ تو صوفیاء متقدمین جو کم از کم 1 صدی کا زمانہ ہے، 1 صدی کے اسپین میں، انہوں نے ان تینوں اقدار کو محبت اساس بنایا۔ ان میں سے کچھ نے ان تینوں قدروں کو خشیت پہ کھڑا کر کے دکھایا، یعنی سفیان ثوری اس کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، یعنی سلوک محبت، سلوک خشیت، کہ اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی معرفت، یہ دونوں خشیت کی بنیادوں پر بننے والے 2 اسٹرکچرز ہیں۔ صوفیاء متقدمین میں ایک جماعت ایسی تھی جس کے امام سفیان ثوری تھے، تو تیسری جماعت جو ان میں یعنی متقدمین میں ینگر جماعت تھی، وہ تھی کہ اس نے کہا کہ معرفت زمین ہے، بنیاد ہے، اور خشیت اور محبت اس پر بننے والے اسٹرکچرز ہیں۔ یہ متقدمین کی جماعت میں آخر میں اٹھنے والی کچھ آوازیں تھیں۔ تو ان میں ان کے جو سب سے بڑے آدمی ہیں وہ حضرت جنید ہیں، حضرت جنید بغدادی۔ کہتے ہیں کہ صحیح معرفت میں جتنی صحت ہوگی، اللہ کا محبوب ہونا اتنا محفوظ ہوگا، اللہ سے ڈرنے کے راستے اتنے واضح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت جنید تھے۔ تو اس پہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم متقدمین میں پیدا ہونے والی ان تینوں روایتوں کا یا تو باری باری یا مجموعی طور پر جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہوا اس کا ذکر کریں گے۔ ہوا یہ کہ محبت، خشیت اور معرفت تینوں اصول میں ایک عملی اور احوالی کمزوری صوفیہ ہی کی روایت میں آنی شروع ہو گئی، اس کے ابتدائی مظاہر اور اس کے وہ نتائج پھر دیکھیں گے جنہیں آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بھئی آپ ذرا غور کیجئے کہ دین لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لفظ اپنے کمال میں حقائق کا ظرف ہوتا ہے، حقائق کا کنٹینر ہوتا ہے۔ تو اس دین کو یعنی اس الہی لفظ کو حقائق سے کاٹا جا سکتا ہے؟ یہ صوفیہ نے آ کے ہوش دلایا۔ دین سارا کا سارا تعلق باللہ اور اس کے آداب کا بیان ہے، سارا کا سارا دین، کوئی دین کی چیز اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تعلق باللہ اور اس کو نبھانے کے آداب۔ تو اس کی دوبارہ ریئلائزیشن کس نے کروائی ہے؟ یعنی دین کی اس کلی ساخت کا احیاء کس نے کیا ہے امت میں؟ یہ ان لوگوں نے کیا۔
تو انشاءاللہ اس طرح رفتہ رفتہ کر کے آج میں ایک کاغذ لانا بھول گیا، اس میں نے ادوار بندی کی ہوئی تھی، وہ بھول گیا، اگلی مرتبہ وہ لے آؤں گا، تو زیادہ مربوط اور زیادہ حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔